السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے مزاج بخیر ہوں گے. اپنا اور اس پڑوس کا ڈر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے. آپ بھی میڈیا میں خوش آمدید. ناظرین، مانگنے کے بھی اپنے اپنے سٹائل ہے. کوئی زور زبردستی مانگتا ہے، کوئی فراڈ سے مانگتا ہے، کوئی اداکاری سے مانگتا ہے، اور کسی کا اپنا ہی وکھرا سٹائل ہوتا ہے. آج کے جو مانگنے والے ہیں ان کا بھی اپنا ہی منفرد سٹائل ہے. جو بھی دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. غریبوں کی سونا مکمل سنے گا نیک پیسہ لوگ بجٹ لاکھ دے گا. غریبوں کی سونا مکمل سنے گا نیک پیسہ لوگ بجٹ لاکھ دے گا. غریبوں کی سونا غریبوں کی سونا. جی ناظرین، آپ نے ان کا دلچسپ انداز ملاحظہ کیا. یہ بہت ہی سلو چونٹی کی رفتار سے چلتے ہیں، لیکن آواز ایسی بھاری بھرکم کہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دل والے جو گھر والے جو سو رہے ہوتے ہیں وہ نیند نہیں کر سکتے. وہ اپنا کام کاج چھوڑ کر اسی کو سننے ہی لگ جاتے ہیں. لیکن بھائیو دوستو، ان کو دینا چاہیے یا نہیں، اس میں فقہاء کرام نے یہی کہا ہے کہ آپ جس کو ضرورت مند سمجھتے ہیں اسے دیں، ہر ایرے غیرے گنتی خیرے کو نہ دیں. اس میں اکثر فراڈیے ہوتے ہیں جو فراڈ کر کے سے مانگتے ہیں. آپ دیکھیے، اس طرح ایک مشہور بھی ہے کہ ایک بندے نے 2 بچوں کو بھیجا. ایک کو ہنر کے لیے بھیجا کہ آپ کام کاج کر کے آئے، پیسے کما کر آئے، اور دوسروں کو بھیجا کہ آپ بھیک مانگ کے آئے. رات ہوئی تو جو بھیک مانگ کے آیا تو اس نے تقریباً 2-3 ہزار تک اس کو لوگوں نے دیے، اور جو ہنر کمانے کے لیے گئے تو اس بیچارے کے ہاتھ پونا آیا. ہنر والوں کی قدر کیجئے. ہم لوگ ریڈی سے سبزی فروٹ خریدتے ہیں، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، 20-30 روپے ان سے کلو میں کم کرواتے ہیں، تو ان کو زیادہ دیں. جو ہٹے کٹے ہوتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کریں، ان کو کوئی ہنر سکھائے، تاکہ ہمارے معاشرے میں یہ بھیک منگے جو پیشہ ور اداگر بہت زیادہ ہو گئے، ان کی تھوڑی کمی واقع ہو. تو آج کی محفل میں اتنا ہی. اگلی ملاقات کے لیے اجازت دیجیے. اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے. اللہ حافظ.